الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا موضوع زیر ناف بال مونڈنے کی حد کیا ہے اور کون کون سی جگہ سے بال صاف کرنے چاہیے۔ محترم سامعین، عربی زبان بہت ہی جامع اور معنی لغت ہے۔ اس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے الگ نام اور الفاظ موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیل دین کے لیے چنا اور ان کی شریعت کو قیامت تک کے لیے نافذ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب سے تھا، اور جس زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اس وقت شعراء، ادباء اور زبان دانی کا بڑا غلغلہ تھا، اور معاشرہ کے لوگ زبان و بیان میں اپنے آپ کو تمام اہل دنیا سے فروتر سمجھتے تھے۔ اسی طرح عربی میں بہت زیادہ وسعت اور جامعیت پائی جاتی ہے۔ اس کی معنیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جسم کے مختلف حصوں پر اگنے والے بالوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بال پیدائش کے وقت ہوتے ہیں اسے العقیقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سر کے بال کا الگ نام ہے، پچھلے حصے کے سر کے بالوں کا الگ نام ہے۔ عورت کے سر کے بال ہیں تو الگ ہیں، عورت کی پنڈلی کے بال ہیں تو ان کا الگ نام ہے، کانوں کی لو کے بال ہیں تو ان کا الگ نام ہے۔ لیکن یہاں ہماری بات کرنے کا مقصد صرف دو جگہیں آنا کہتے ہیں ناف سے نیچے والی جگہ کو، اور اسب کہتے ہیں پخانہ والی جگہ کو۔ ان دونوں جگہوں کے بال صاف کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے ہاں بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے بڑے بھائی یا باپ کا حق ہے کہ انہیں یہ مسائل بتائیں۔ اب رہی بات بال کہاں سے کہاں تک مونڈنے چاہیے، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آنا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں شرمگاہ ہوتی ہے، اور ان کے اوپر کی جگہ تھوڑا سا حصہ اصل میں آنا کوہلوں کی ہڈیوں کا اگلا حصہ ہے، جن کے درمیان میں آلات تناسل کا راستہ ہوتا ہے۔ زچگی کے وقت یہی ہڈی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کھل جاتی ہے اور جنین باہر آتا ہے۔ ہڈی کھلنے کے بعد اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے یوں تعبیر کیا، ثم السبیل یسرا، پھر راستہ کو آسان کر دیا۔ یہ بال زیر ناف سے شروع کرتے ہیں اور دوبر تک ان کو صاف کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں دوبر کے ارد گرد جو بال ہیں ان کو بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب، بہت سے دوستوں کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اس ساری بحث کا مطلب مین چیزیں سمجھانا کہ رانوں کے بال، آنا کے اوپر ناف سے نیچے پیٹ کے زیر حصے کے بال، اور دوبر پخانہ والی جگہ کے بال اور ہپس کے بال اس میں جو شامل ہوتے ہیں۔ اور اہل اردو لفظ آنا کا ترجمہ کرتے ہوئے عموماً زیر ناف بال کہہ دیتے ہیں، تو صرف یہ کنایہ ہے، اور کچھ لوگ اس کو کنایہ نہیں سمجھتے، وہ زیر ناف کا حقیقی معنی مراد لے لیتے ہیں اور ناف کے متصل نیچے سے بال مونڈنے کا آغاز کرتے ہیں، اور نیچے تک جاتے ہوئے کچھ تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ رانے یا پیٹ مونڈنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیں، یہ بات بھی اس بحث میں واضح ہو گئی۔ سبیلین، پیشاب اور پخانہ کی جگہ، ان دونوں جگہوں کے بالوں کو مونڈنا پسندیدہ عمل ہے۔ کچھ لوگ ناف سے اوپر پیٹ صاف کیا اور گھٹنوں تک، شریعت میں یہ چیز ثابت نہیں ہے، بس اپنی دونوں شرمگاہوں کو صاف کرنا ثابت ہے، اور یہی پسندیدہ عمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔